والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی آیتوں کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، آئیے اس کا ترجمہ اور معنی اور مطالب بیان کرنے سے قبل قاعدے اور دستور کے مطابق سب سے پہلے ہم سب مل کر ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہم میں سے ہر شخص بخوبی واقف ہے کہ آج کے یہ بزم میلاد شریف جو اہتمام کیا گیا، جس کے اندر ہم سب شرکت فرما ہیں، کہ آج سے چند روز قبل جناب محمد لقمان انصاری صاحب جو اس دنیا کے اندر زندگی گزر بسر کر رہے تھے، گویا ان کی دنیاوی زندگی کا اختتام ہوا اور وہ آخرت کے جانب جو ہے منتقل کر گئے، اور اس سے کسی کو بھی جو ہے انکار نہیں ہے. دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اختلافات دیکھنے کو مل جائیں گے، چاہے وہ شادی بیاہ کا مقام ہو یا اور بھی دیگر امور ہو، اس کے اندر جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اختلافات اور جو ہے چینجنگ بدلاؤ مل سکتا ہے. اور لیکن موت جو ہے، جس کے بارے میں قرآن سے لے کے حدیث مبارکہ تک جہاں جہاں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موت ایک ایسا سچائی ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ مسلمان صرف مانتے ہیں اور ہندو نہیں مانتے ہیں، یا سکھ نہیں مانتے ہیں، یا عیسائی نہیں مانتے ہیں. تو آئیے چند منٹ میں اسی کے اوپر لب کشائی کروں گا، لیکن آئیے بیحد مجھے خوشی ہوئی کہ سرزمین شکلہ کے اندر یوں تو آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن ماشاءاللہ جب سے اس مجلس کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے بڑی ہی نعت و منقبت کے اشعار پڑھے جا رہے تھے. میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے، چونکہ نعت پاک پڑھنا، اب اگر باتیں لمبی کرنی ہے تو آپ کو میں اس بات کی بھی یاد دہانی کروں کہ نعت پاک پڑھنا جو ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما کی یہ سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سننا سنت ہے، اور داد و تحسین سے نوازنا. لیکن آئیے، میرے بھی دل میں یہ خواہش ہے کہ میرا بھی نام جو ہے عاشق رسول کے فہرست میں درج ہو جائے، لہٰذا ایک مرتبہ مچل کے بولے سبحان اللہ. بس دو تین شعر میں آپ کے حوالے کروں گا، اور چند منٹ کے اندر میں اپنے باتوں کو جلد سے جلد سمیٹوں گا، چونکہ وقت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. بس چند اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بغور سماعت فرما لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھ رہا ہوں. چونکہ نعت پاک پڑھنا، جو میں نے کہا نا شروع میں کہ نعت پاک جو ہے بڑی عظمت اور برکت والی چیز ہوتی ہے. ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ نعت رسول پاک کا فیضان ہو گیا، نعت رسول پاک کا فیضان ہو گیا، جس نے بھی پڑھ لیا وہ ذیشان ہو گیا. اور اللہ کے رسول کی عظمت نہ پوچھئے، کنکر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کنکر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بس دو تین شعر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بغور سماعت فرما لیں. کہ جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زلف مبارک جو تھا وہ گھنگلا قسم کا تھا، اور کسی شاعر نے ان کے زلف مبارک کو دیکھ کر کے یوں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا جب لہراتے تھے تو ساون کا مہینہ آ گیا. شعر سماعت فرما لیں کہ جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، جب وہ زلفیں کہ جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، چاہنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، چاہنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں. اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں کہ اس کی بگڑی
ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے، اس کی بگڑی کہ اس کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے، آپ جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، آپ جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ اور رفتہ رفتہ یہ بھی شعر سماعت فرما لیں کہ جلووں سے روشن یہ ساری کائنات ہو گئی، میں چل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جلووں سے روشن یہ ساری کائنات ہو گئی، جلووں سے روشن یہ ساری کائنات ہو گئی، جب خدا سے نبی کی ملاقات ہو گئی، جب خدا سے نبی کی ملاقات ہو گئی، پہنچے نبی جی جو عرش بری پہ تو آئی صدا یہ کہ آؤ۔ یہ شعر جو ہے آپ شب معراج کے واقعے کو ذہن نشی کر کے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ شب معراج کے واقعات آپ کے نظروں کے سامنے۔ شعر سماعت فرما لیں کہ معراج کی شب کہا یہ خدا نے، کہ معراج کی شب پہنچے نبی جی جو عرش بری پہ تو آئی صدا یہ کہ آؤ، پہنچے نبی جی جو عرش بری پہ تو آئی صدا یہ کہ آؤ، آؤ آؤ محمد قریب آؤ، تجھ سے پردہ نہیں اے حبیب آؤ، آقا جو ٹھہرے مولا جو ٹھہرے تو رحمت کی برسات ہو گئی، آقا جو ٹھہرے تو رحمت کی برسات ہو گئی، جب خدا سے نبی کی ملاقات ہو گئی۔ اور معراج کی شب کہا یہ خدا نے نبی سے کہ بولو ہاں بولو، معراج کی شب کہا یہ خدا نے نبی سے کہ بولو ہاں بولو، جوش میں آج دریائے رحمت ہے، میرے دل بر کہو کیا ضرورت ہے، تم جو چاہو وہ ہوگا یہ طے بات ہو گئی، تم جو چاہو وہ ہوگا یہ طے بات ہو گئی، جب خدا سے نبی کی ملاقات ہو گئی، جب خدا سے نبی کی ملاقات ہو گئی۔ بس چند اشعار میں نصیحت آمیز اشعار پڑھ رہا ہوں، چونکہ ہم اور آپ جس مجلس کے اندر تعزیتی نشست کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان دو تین شعر کو میں پڑھ دوں اور آپ سمجھ لیں تو تقریر کی سارا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے، چونکہ ہر جب دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے نا، آپ یہ جان لیں کہ اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور جانے والا جو ہے ہمیں بڑا عمدہ پیغام اور بیسٹ میسج دیتے ہوئے جاتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس کے میسج کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور غفلت میں پڑھ کر کے دنیاوی زندگی میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں۔ شعر سماعت فرما
فرما لیں، کیونکہ جس کے ہاں میت ہو جاتی ہے گھر والے اور پاس پڑوس کے لوگ اپنے بیگانے سب کی آنکھیں نم ہوا کرتی ہے، چاہے جانے والا جیسا بھی ہو لیکن سب کی آنکھیں نم ہوتی ہے۔ لہٰذا آئیے شاعر کیا اپنے انداز میں کہہ رہا، شعر سماعت فرما لیں کہ کہہ دو ان عزیزوں سے، کہہ دو ان عزیزوں سے کیسا رونا دھونا ہے، کہ کہہ دو ان عزیزوں سے کیسا رونا دھونا ہے، لکھ دیا ہے قدرت نے وہ ضرور ہونا ہے، اور کیوں غرور کرتے ہو، کیوں اکڑ کے چلتے ہو، کہ کیوں غرور کرتے ہو، کیوں اکڑ کے چلتے ہو، بھولتے ہو کیوں ناداں خاک ہی میں سونا ہے، بھولتے ہو کیوں ناداں۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں کہ دیکھ لو جہاں والو، یعنی میت کو جب غسل وغیرہ دیا جاتا ہے تو سب سے یہی پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے، شعر سماعت فرما لے کہ دیکھ لو جہاں والو غور سے میرا انجام، کہ دیکھ لو جہاں والو غور سے میرا انجام، ایک میں نہیں ایسا، ایک میں نہیں ایسا، سب کے ساتھ ہونا ہے، لکھ دیا ہے قدرت نے وہ ضرور ہونا ہے۔ اذان ہو گئی ہے؟ اچھا اذان سنیں پڑتی ہے، تو رک جائے اس لیے لکھ دینا میرے پیشانی پہ میرے نبی کا نام لکھ دینا، اور ہماری آرزوؤں کا بھرم رہ جائے محشر میں، ہماری آرزوؤں کا بھرم رہ جائے محشر میں، نبی کے ہاتھ سے کوثر کا میٹھا جام لکھ دینا، نبی کے ہاتھ سے کوثر کا میٹھا جام لکھ دینا، اور کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ کے ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ حضرات محترم اور عزیزان گرامی اور پردہ نشین اسلامی خواتین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر تمام اہل دنیا کو یہ آگاہ فرما رہا ہے، وہاں پہ اہل ایمان ہی نہیں بلکہ تمام ورلڈ کے لوگوں کو یہ اللہ رب العالمین میسج اور پیغام دیا، بس ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کی، چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے، اور ہم اور آپ یہاں پہ آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہاں کی ہماری ہر حرکت اور ہر چین و سکون کا حساب و کتاب ہوگا، دن رات کا حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک پل کا حساب و کتاب ہوگا، چونکہ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ دنیا کے اندر جس نے بھی زندگی کا میٹھا
میٹھا شربت پی لیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا شربت پینا ہوگا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، چونکہ اب یہ بس موت اس دن کا نام ہے کہ جو اس دنیا کے اندر آیا اور اللہ رب العالمین صحیح سلامت دنیا کے اندر اسے بھیج دیا، اس کے ہاتھ اور آنکھ اور کان یعنی کہ جسم کے ہر اعضاء جو ہیں اس کے کام کر رہے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو یہ ہاتھ بیکار پڑ جاتے ہیں، بے جان پڑ جاتے ہیں، آنکھیں بے جان ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے پیروں میں چلنے کی قوت و طاقت اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ جب موت آتی ہے تو گویا انسان جو ہے بالکل ایک مردہ سا جان لے کے پڑا رہتا ہے، اب وہ دوسروں کا محتاج ہو جایا کرتا ہے۔ حضرات محترم، تو ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے، اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، چونکہ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، ہم یہاں رہ کر کے آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کی فکر کر لیں تو اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے، چونکہ ہم اور آپ جو ہیں یہاں پہ آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم، رنگین دنیا کے اندر آ کر کے ابن آدم جو ہے اس قدر ملوث اور جو ہے گرفتار ہو گیا ہے دنیا کی رنگینیوں میں کہ وہ رب سے جو ہے من چاہی زندگی گزار رہا ہے، رب چاہی زندگی چھوڑ کر کے وہ من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیا، رب تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری چھوڑ کر کے نافرمانی کے اوپر اترنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ذرا دیکھیں کہ جو چیز ہمیں فری مفت میں مل جاتی ہے اسے ابن آدم کی کوئی قدر اور جو ہے اس کی فیلنگ اور اس کا کوئی اعتبار اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آپ ذرا اس سے پوچھیں کہ یہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، اس آنکھ کی قیمت ایک اندھے سے پوچھے کہ آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے، ایک پیر کی قیمت جو ہے ایک نہ چلنے والے سے پوچھ کر کے دیکھے۔ حضرات محترم، آپ اور ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحیح سلامت اس دنیا کے اندر بھیج دیا تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے شکر گزاری سے بھی جو ہے ہم دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ رب کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، جب تم میری شکر گزاری کرو گے تو یاد رکھو کہ جس معاملے میں تم میری شکر گزاری کرو گے تو اس معاملے میں میں تمہیں اور اضافہ اور بڑھوتری کی طرف بڑھا دوں گا۔ اگر تم مال کے اعتبار سے تم میرا شکر ادا کرو گے تو مال بڑھا دیا جائے گا، اگر جان کے اعتبار سے تم میرا شکر ادا کرے گے تو جان بھی بڑھا دیے جائیں گے، اگر میں نے تمہیں اولاد دیا، اولاد کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور اولاد عطا فرما دوں گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جو ہے گریہ وزاری کریں گے، اللہ کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے گا۔ لیکن بزرگان محترم، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ جو ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے لیے تسلیم کو رہنمائی کے لیے ہمارے پاس بھیجا۔ وہی قرآن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو وہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب لوگوں کی موت آتی ہے تو اس میں نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتا ہے، اور موت جو ہے کہا گیا ہے کہ خدا کا خوف کر دل میں بہت منزل کری ہوگی، خدا کا خوف کر دل میں بہت منزل کری ہوگی، نہ جانے موت کس کی کب کہاں اور کس گھڑی ہوگی۔ حضرات محترم، موت کا وقت جو ہے بالکل فکس اور متعین ہے، اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے اوپر منحصر ہے، یہ ہمارے اوپر نربھر کرتا ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی کتنی فکر کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور آخرت کی فکر کریں گے تو آپ یقین جانیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے، تو یہ ہمارے عمل کے اعتبار سے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے اعمال صحیح ہوئے تو یقین جانیں کہ قبر جو ہے ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور ہم نے اپنے اعمال کو درست نہ کیا، ہم نے اعمال کا اصلاح نہ کیا تو پھر وہی قبر جو ہے ہمارے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جائے گی۔ حضرات محترم، ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر جو ہے 3 سوالات کیے جاتے ہیں جن کا جواب بھی جو ہے ہم سب کو بخوبی معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ جو ہے من چاہی زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں، غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں
ہمیں جو ہے دنیا چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک نہ ایک دن یہ دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہمیں اور آپ کو آخرت کا رخ کرنا ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی فکر کرے اور اللہ کا شکر کرے، اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ ایک بڑا گھمنڈی بادشاہ تھا، بڑا ہی جو ہے مغروریت کا وہ شکار تھا۔ وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا تھا کہ جو ہوں سو میں ہوں۔ وہ رب سے کبھی جو ہے کبھی بھی دل جوئی نہیں کرتا تھا، رب سے جو ہے کبھی وہ دعا وغیرہ نہیں کیا کرتا تھا۔ یعنی لکھا ہے کہ وہ اپنی پوری بادشاہت کے اندر کبھی آسمان کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آسمان کا خدا کیا چیز ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن جب اس کا بھی موت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو کہا کہ اے ملک الموت، آپ کو فلاں بندے کی، فلاں بادشاہ کی روح کو ایسے عالم میں قبض کرنا ہے۔ اس کا پورا حلیہ بایو ڈاٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، ملک الموت کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے کہا کہ دیکھو، جب وہ شکار کے لیے نکلے، سیر کے لیے جب نکلنے کی تیاری میں ہو، دونوں طرف اس کے لشکر جو ہے ہتھیار سے لیس ہو، سج دھج کر کے کھڑے ہو، اور وہ اپنے حجرہ سے نکل کر کے جو ہے اپنے دیوان سے نکل کر کے جو سیر کے اور تفریح کے لیے نکلنے والا ہو، اسی وقت جب وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے، اسی عالم میں، اسی نقشے میں اس کی روح کو قبض کرنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک جو ہے فقیرانہ لباس میں ملک الموت جو ہے اس بادشاہ کے قریب پہنچ گئے، اور جو اس کے سپہ سالار تھے دیکھے کہ دونوں طرف جو ہے لیس ہو کے ہتھیار سے تیار ہیں۔ اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے بتایا ہے وہ وقت بھی ہونے والا ہے، اب بادشاہ کی سواری نکلنے والی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل فقیرانہ لباس میں تھے، اور جیسے ہی بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا اور یہ ملک الموت جو ہے سپاہیوں کو دھکا دے کے گھوڑے کی زین کو پکڑ لیے، لگام کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اب بادشاہ بگڑ گیا، وہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ میرے سیر پہ جانے کا وقت ہے، شکار پہ جانے کا وقت ہے، تم مجھ سے اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے، جلدی ہٹ جاؤ ورنہ دھکے مار کے ہٹا دیے جاؤ گے۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے کہ اب ذرا دیکھیں کہ وہ فقیرانہ لباس میں ملک الموت تھے، اور بادشاہ ان کا کوئی ویٹ نہیں دے رہا تھا، کوئی ویلو نہیں دے رہا تھا، اور انہیں دھمکی دینے لگا کہ ہٹو ورنہ دھکے مار کے ہٹا دیے جاؤ گے۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ چاہے جتنا مجھے دھکے مار لو، میں جب تک آپ سے کہوں گا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ اب بادشاہ نے بھی دیکھ لیا کہ یہ اٹل فیصلہ کر لیا فقیر کہ بغیر کہے ہوئے ٹس مس نہیں ہونے والا ہے، چنانچہ اب یہ دیکھا کہ بڑا فقیر جو ہے بگڑل فقیر ہے، یہ بغیر کہے ہوئے جائے گا نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے جلدی سے کہو۔ بادشاہ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا، ایکسیپٹ کر لیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے جو بات ہے جلدی سے میرے کان میں کہو۔ کہا کہ میں اے بادشاہ سلامت میں کان ہی میں کہوں گا۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ میں کان ہی میں کہوں گا۔ اب گردن کو جیسے ہی بادشاہ نے جھکایا اور ملک الموت ان کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر کے بس اتنا ہی کہے کہ اے بادشاہ میں ملک الموت ہوں۔ کیا کہا؟ میں ملک الموت ہوں۔ اب اتنا کہے تو وہ بادشاہ جو سننے کو تیار نہیں تھا، وہ جو ہے کانپنے لگا، تھرانے لگا، اب ان سے مہلت لینے لگا، کہنے لگا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیجئے، میں اپنے بال بچوں سے مل لوں، اپنے رعایا سے جو ہے معافی تلافی کر لوں، ان سے ریکویسٹ کر لوں، جن کا مال میں نے لیا ہے انہیں واپس کر دوں۔ اب ملک الموت نے کہا نہیں نہیں، اب تمہارا وقت ہو گیا، اب تمہیں مہلت دینے کی میرے پاس بالکل جو ہے کر رہا تھا کہ جب ملک الموت نے ان سے کہا کہ اے بادشاہ میں ملک الموت ہوں، اب وہ گھبرانے لگا، بالکل کانپنے لگا، تھرانے لگا، مہلت لینے لگا۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ تمہارا وقت ہو گیا ہے، اب تمہیں مہلت دینے کی بالکل وقت نہیں ہے۔ لہٰذا اسی عالم میں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے جو ہے ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور لے کے جو ہے عالم برزخ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرات محترم، تو یہ حق ہے کہ موت جو ہے ہر کسی کو آنی ہے، دنیاوی زندگی
زندگی کا جیسے ہی جتنی سانسیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں وہ سانسیں جب ختم ہوگی تو دنیا کا وہ آخری دن ہوگا اور دنیا سے ہمارے جانے کا دن ہوگا۔ تو حضرات محترم ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے بچیں، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر لیں جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو آزمانے کی خاطر بھیجا ہے اور چند روزہ زندگی ہے، یہاں ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، ہماری تو زندگی ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جو عمل صالح کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کر لیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے، اور جنت کتنی اچھی جگہ ہے اس سے ہر شخص بخوبی واقف ہے۔ حضرات محترمیوں، تو ہر کسی کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ دن رہیں، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ رب العالمین سے باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتوں ہی باتوں میں وہ کہنے لگے کہ اے اللہ، بس میں چند منٹ میں اپنی باتوں کو مکمل کر رہا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ اے اللہ، کتنا اچھا ہوتا کہ 4 چیز ہوتی اور 4 چیز نہ ہوتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہے، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ بتاؤ کون سی 4 چیزیں ہوتی، 4 چیز نہ ہوتی۔ کہا کہ اللہ تو پہلے عہد و پیمان کر لے کہ اسے ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا۔ کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے کہو، قابل قبول ہوگی تو اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، ورنہ کینسل اور رد کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بخوبی جانتا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سننا چاہتا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ، 4 چیز ہوتی، 4 چیز نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ اے اللہ، زندگی ہوتی موت نہ ہوتی۔ پہلا جملہ یہی تھا کہ اے اللہ، زندگی ہوتی موت نہ ہوتی۔ کہا اللہ نے دوسرا کیا؟ کہا کہ جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی۔ کہا ٹھیک ہے، تیسرا کیا؟ کہا کہ اے اللہ، تندرستی ہوتی اور بیماری نہ ہوتی۔ کہا کہ چوتھی کیا چیز ہے؟ کہا اے اللہ، امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ دعا جو ہے قابل قبول نہیں ہے، چونکہ ہم نے ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ ایسے مرکب کر دیا ہے، جوائن کر دیا ہے کہ ان 4 چیزوں کے ذریعے سے جو ہے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ چاہے جتنی غفلت بھری زندگی گزارتا ہے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تم مصلحت سنو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اے موسیٰ، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، اس میں بھی مصلحت ہے، ہم نے جنت دوزخ کو پیدا کیا، اس میں بھی بہت بڑی مصلحت ہے، یعنی امیری غریبی اور تندرستی بیماری، اس میں بہت بڑی مصلحت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، کیا مصلحت ہے تو بتا دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو یاد رکھو کہ پھر جو ہے ہمارے ملاقات سے مشرف کون ہوتا؟ تو گویا موت جب ابن آدم کو آتی ہے تو اللہ رب العالمین سے مل جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر لکھا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جس پر سے انسان گزرتے ہی اپنے رب سے ملاقات کر لیتا ہے، اس لیے ہم نے زندگی موت کو جو ہے مرکب کر دیا ہے، جوائن کر دیا ہے۔ پھر کہا کہ اے موسیٰ، جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی تو یاد رکھو کہ پھر ہمارے عذاب سے کون ڈرتا؟ ہم اپنے عذاب سے ڈرنے کے لیے جنت کے ساتھ دوزخ کو ہم نے بنا دیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے تندرستی کے ساتھ بیماری کو اس لیے پیدا فرما دیا ہے کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان توانا، تندرست، ہٹا کٹھا، مضبوط، سوست ہوتا ہے تو وہ زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میرے سامنے کوئی ہے ہی نہیں اور وہ مجھے بھی یاد نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہوں کہ بندہ زیادہ غفلت میں پڑ گیا، زیادہ غافل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو میں اس کے ہاتھ پاؤں میں ہلکا سا درد پیدا کر دیتا ہوں یا کسی مرض میں چند دنوں کے لیے مبتلا کر دیتا ہوں۔ تو اے موسیٰ، دیکھتے ہو وہ دوا کھاتا ہے، میڈیسن لیتا ہے، علاج و معالجہ بھی کراتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، مجھے جلدی سے اس سے شفا دے دے، یعنی جلدی مجھے نجات دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے موسیٰ، میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میرا بندہ جو ہے علاج و معالجہ بھی کراتا ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ رب کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ موسیٰ، ہم نے اسی لیے
تندرستی کے ساتھ بیماری کو پیدا فرما دیا ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جو ہے امیری اور غریبی کو اس لیے پیدا کیا کہ سب دنیا کے اندر امیر ہی ہوتے تو ہم سے مال کون طلب کرتا۔ جب غریب امیروں کو دیکھیں گے تو وہ ہمارے بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کر کے دعا کریں گے کہ اے اللہ تو ہمیں بھی مال و دولت سے نواز دے کہ ہم خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے اور تیرے راہ میں بھی خرچ کرے۔ تو حضرات محترم یہ چار چیزوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قبول کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا تھا کہ یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ تو حضرات محترم ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی فکر کر لے، اور ہم اور آپ اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کر لے کہ ہر مشکل کا حل اور ہر آنے والا کل اور ہر مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہمارا اتنا ایمان مضبوط اور اسٹرونگ ہو جائے گا تو آپ یقین جانیں کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے، ہم ہی جو ہے کامیاب ہوں گے۔ بس رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے پھوپھا مرحوم جناب لقمان انصاری صاحب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماوے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب